الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور عین مزاج انسانی کی جو ضروریات ہیں، جس طرح سے اس کو اس عالم آب و گل میں سہولت نصیب ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، بہتر زندگی گزار سکتا ہے، عین وہ اصول اسلام نے عطا فرمائے. اسلام کے کسی اصول کا وہ معیشت کے بارے ہو، معاشرت کے بارے ہو، زندگی کی کسی شعبے کے متعلق ہو، ایک ایک اصول کو لے کر اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ انسان کو بآرام زندگی اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے بالکل یہ رویہ اپنانا چاہیے. اسلام صرف ماننے کی چیز نہیں ہے، اسلام اپنانے کی چیز ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، اپناتے نہیں. اپنا کردار خواہشات نفس کے مطابق رکھتے ہیں، دنیا کی حرص میں گم ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. باطن تو باطن، دل کی بات تو اور مشکل ہے. ہم سے تو ظاہر بھی نہیں رکھا جاتا کہ ظاہراً تو مسلمان نظر آئیں، یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم ظاہراً بھی کسی نہ کسی غیر قوم کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، لباس میں، حلیے میں، کھانے پینے میں، آداب و عادات میں. تو کسی کا ایک انگریزی کا ایک مقولہ ہے، اور ٹائمز میں ایک بڑا مزیدار مضمون چھپا تھا، انگلش دا کریزی لینگویج. اس نے بہت سی ایسی باتیں جمع کی تھیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہی زبان ہے. مثلا سائیکل لکھیں گے تو اس میں دونوں جگہ سی استعمال کریں گے. ایک جگہ سی سین کا آواز دیتی ہے، دوسری جگہ کیاف کا آواز دیتی ہے. یہ کون سی تک ہے بھائی؟ کیاف کے لیے کے ہے، وہاں کے لگا دو. ایف ہے انگریزی میں، لیکن وہ اکثر جگہ پی ایچ سے ایف کی آواز نکالیں گے اور ایف نہیں لکھیں گے. تو بہت سی چیزیں اس مضمون نگار نے اس میں جمع کی تھیں. انگلش دا کریزی لینگویج. اب جیسے پریزیڈنٹ کا نام ہی بش ہے، بش کون سی تک ہے، کیا نام ہے، کیا مفہوم ہے اس کا اثر کیا ہے. یہ انگریزی کے اس طرح کے بے شمار لطیفے ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی ہے بلشٹ. اب اس کا ترجمہ تو آپ سب کو معلوم ہے، لیکن عرف عام میں وہ کہتے ہیں بکواس ہے، یہ غلط بات ہے. تو ہم اس قدر اس میں کھو جاتے ہیں کہ کتنا ایک غیر مناسب سا لفظ ہے. اس سے وہ مراد کچھ بھی لیتے ہوں، لیکن اس کا لفظی ترجمہ تو بیل کا گوبر ہی بنتا ہے. لیکن یہاں چونکہ انگریز اس طرح بولتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں کا سارا طبقہ جتنا پڑھا لکھا ہے وہ وہی بولے گا. یہ سوچنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ کیسا ہے. یعنی ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ بڑے بڑے نتائج پیدا کرتی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو آزاد رہنا ہوتا ہے تو کچھ خوش نصیب تو آزاد پیدا ہوتے ہیں. ان کا ملک آزاد ہوتا ہے، ان کی قوم آزاد ہوتی ہے، ان کی فکریں آزاد ہوتی ہیں. اکثر انبیاء کرام
سرزمین عرب یا اس کے گرد و نواح میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے تقریباً سارے وہیں ملتے ہیں، حالانکہ انبیاء ہر قوم میں، اور قرآن کریم فرماتا ہے ہر بستی میں ہم نے نبی بھی، ہر آبادی میں، ہر ریاست میں، ہر جہاں انسان آباد تھے وہاں نبی بھی ہوئے، لیکن ذکر خیر صرف ان انبیاء اور ان رسولوں کا ملتا ہے جو اس سرزمین پہ آئے۔ دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ساری حکمتیں تو اللہ جانے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ یہ لوگ آزاد منش اور آزاد مزاج رہے ہیں جب سے انسانی تاریخ انسان کے علم میں، تب سے اب تک آپ انہیں پڑھ جائیں تو یہ فکری طور پر، عملی طور پر آزاد لوگ رہے، حتیٰ کہ قیصر اور کسریٰ جیسی حکومتیں بھی انہیں اپنے زیر سایہ نہیں لے سکیں، اپنی حکومت میں شامل نہیں کر سکیں۔ ایک طرف قیصر بیٹھا تھا، ایک طرف کسریٰ بیٹھا تھا، ان سے طاقتور تھے لیکن عرب کسی کی حکومت میں شامل نہیں تھے، وہ غلامی ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جن لوگوں نے قبول کیا وہ آزاد منش لوگ تھے، جب انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے اپنایا اسے، ان پہ کسی غلامی کی چھاپ نہیں تھی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں 150 سال کی غلامی کے بعد آزادی ملی، اور وہ آزادی اس کے ہم بڑے جلسے کرتے ہیں اور بڑی جشن مناتے ہیں، لیکن کاش وہ آزادی ہمیں آزاد ہو کر ملتی، ہم مقابلہ کرتے، لڑتے، قابض فوجوں کو مارتے، قابض لوگوں سے جان لڑاتے، خود شہید ہوتے اور انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینکتے، پھر ہمیں آزادی کی قدر ہوتی۔ امریکہ کو سیٹل ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، غالباً کم و بیش 200 سال ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے تو وہاں بھی وحشت و بربریت ہی تھی، اور امریکہ پر بھی اسی انگریز کا قبضہ تھا۔ انہوں نے لڑ کر آزادی لی، جنگیں ہوئی آزادی کے لیے، لوگ قربان ہوئے، مارا انہیں، مار کر بھگا کر امریکہ سے نکالا۔ اس کا ایک اثر آج بھی امریکہ میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے زبان سے لے کر لباس تک ہر چیز بدل دی۔ انگریز بڑی فٹ پتلون پہنتے تھے، انہوں نے ایک کھلی سی بیگی سی پتلون بنا لی، اس کے اپوزٹ کر لیا۔ اب جوتا تو سب نے پہننا ہے، لیکن انگریز سیدھا تسمہ باندھتے تھے، انہوں نے کراس کر کے تسمہ باندھا۔ یہ لائٹ کا بٹن آپ سارے برطانیہ میں بھی، یہاں بھی آپ نیچے دباتے ہیں آن ہوتا ہے، امریکہ میں آپ اوپر دبائیں گے تو آن ہوگا۔ اب لائٹ کے بٹن کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بھی انہوں نے بدل دیا کہ انگریز کے خلاف کرنا ہے۔ گیلن برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لیکن مختلف ہے۔ یہ امپیریل گیلن ہے، ان کا اپنا آزاد گیلن ہے، اس کی پیمائش مختلف ہے۔ یعنی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے، اسی طرح زبان میں انہوں نے اتنی تبدیلی کی کہ انگریزی کے لہجے برطانیہ میں بالکل مختلف ہیں، امریکہ میں بالکل مختلف ہیں، زبان ایک ہے لیکن انہوں نے سب وہ پہلے تبدیل کر دی۔ اب یہ کتنے میں وہ ٹی لگاتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں، یہ سائلنٹ ہے، انہوں نے کاٹ ہی دی، سائلنٹ ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ سی ڈبل ایل کول لکھتے ہیں، وہ کے او ایل کول لکھ دیتے ہیں، جو جان چھوٹی۔ تو اس کا جو آزادی کا ایک لازمی اور حتمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی غلامی سے آپ آزاد ہوتے ہیں، اس کے آپ سارے کاموں کو اپنے گلے سے اتار پھینکتے ہیں اور اس کے بالکل خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم مختلف ہو، میں مختلف ہوں۔ اب اگر جس کی غلامی سے آپ آزاد ہوئے، آپ بولنا بھی اسی کی طرح چاہتے ہیں، لباس بھی اسی کی طرح پہننا چاہتے ہیں، حلیہ بھی اسی کی طرح بنانا چاہتے ہیں، عادات بھی اسی کی اپنانا چاہتے ہیں، تو آزاد کہاں سے ہوئے؟ کس بات میں آزاد ہوئے؟ ہمارا
اہل پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، بر صغیر کا یہ مسئلہ ہے، برطانیہ کی امریکہ کے علاوہ ساری کالونیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں برطانوی کالونیاں تھیں وہاں وہاں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی بود و باش، لوگوں کی تہذیب و اخلاق، لوگوں کا کردار وہی ہے جو اہل برطانیہ کا ہے، اور سب جشن منا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے۔ یہ آزادی ایک فریب ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ جب ہم خوب وہی رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عام آدمی ہیں، بھی ہم نے لباس میں ان کی نقل کر لی تو کیا تیر مارا، لیکن ہمارے ارباب بست و کشاد اپنے سارے فیصلوں میں بھی ان کی نقل کرتے ہیں۔ جس طرح ہم گھر میں یا ہوٹل میں یا بازار میں اس طرح سے نظر آنا چاہتے ہیں جس طرح سے انگریزی تہذیب ہے، تو جو لوگ جتنے اوپر جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ انگریز بنتے چلے جاتے ہیں، اور جو بالکل ارباب بست و کشاد یا ملک کے سیاہ سفید کے مالک بنتے ہیں، ان کے وہ فیصلے جو ہیں وہ بھی انہی کی نقل میں ہوتے ہیں۔ تو ہم 60 سال سے اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ جو غلامی ہے، میرا موضوع سیاسی نہیں ہے، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو غلامی ہے یہ اسلام کو اندر گھسنے نہیں دیتی، اسلام غلام ہو کر رہتا ہی نہیں، اسلام کا مزاج غلامی کے خلاف ہے۔ جہاں غلامی آئے گی اسلام وہاں سے اپنے آپ کو نکال۔ اسلام صرف اللہ کی غلامی کا نام ہے، اللہ کے رسول کی غلامی کا نام ہے۔ کسی دوسرے کی غلامی جتنی آئے گی اتنا آپ سمجھیں کہ اسلام اندر سے نکل جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نمازیں بھی نصیب ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لوگ سالانہ ہر سال 2-3 بار عمرے پہ جاتے ہیں، لیکن جب کردار پہ بات آتی ہے تو وہی لوگ سود کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اب تک تو ایک عذر تھا کہ ملک کا نظام ہی سودی ہے، لیکن جب سے بلا سودی بینک بنے آپ اندازہ کریں کہ مالدار طبقے میں سے کتنے تاجروں نے، کتنے صاحب حیثیت لوگوں نے، کتنے کروڑ پتیوں ارب پتیوں نے اپنا سرمایہ نکال کر بلا سودی بینک میں رکھا ہے۔ ہوگا تو کسی غریب کا ہوگا، کسی تنخواہ دار کا ہوگا، کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ کیوں نہیں باز آتے؟ اب تو یہ حل بھی نکال لیا کہ قرآن نے شراب کی برائی بیان کی ہے، ویسے پینے سے منع نہیں کیا، تو برائی انسان سے غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کیا حرج؟ نئے معنی شراب پینے کے لیے قرآن حکیم کو نئے معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگلے دن میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، درس ہو رہا تھا، تو مولانا سے کسی نے سوال کر دیا کہ جناب قرآن میں تو یہ آیت ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن تو یہ حکم دیتا ہے، اور ہم تو بالکل ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ تو مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی آدھا قرآن تو، اب اگر ایک آیت اس وقت کے لیے تو باقی کس آیت کا کیا اعتبار ہے کہ کون آج کے لیے ہے؟ آپ کوئی بھی آیت کہہ سکتے ہیں جی اس کا وقت گزر گیا، یہ تو اس وقت کے لیے۔ جواب تو بڑا سادہ تھا کہ مومن اور کافر کی دوستی کی حدود ہیں، یہ نہیں کہ کافروں کے ساتھ ہم نے ہر وقت برسر پیکار ہی رہنا ہے۔ جنگ تو اس کے ساتھ ہوگی جو جنگ چاہے گا، جو امن سے رہنا چاہتے ہے اس کے ساتھ امن سے رہا جا سکتا ہے، لیکن جہاں دین پہ زد پڑتی ہوگی وہ دوستی نہیں ہوگی۔ معاملات دنیا ہوں گے، آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ لین دین کر سکتے ہیں، آپ اس کی عزت کریں، بیمار ہے تو اس کی مدد کریں، نفلی صدقات اس کو دے سکتے ہیں، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اس ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں، یہ سارا ہو سکتا ہے۔ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، آپ اس کے پاس ملازمت کر سکتے ہیں، کافر کے پاس آپ نے اپنے کام کی اجرت لینی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دینی کام پہ سمجھوتا ہو، یہ دوستی نہیں ہوگی۔ بڑا سیدھا سا سادہ سا جواب تھا، لیکن مولانا نے آیت کا حکم منسوخ، یہ تو اس وقت کے لیے تھی، اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو قرآن تو قیامت تک کے لیے اگر ہم ایک آیت کے بارے یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ دوسری کون سی آیت آج کے لیے اور کون سی پہلے کے لیے؟ پھر تو کسی آیت کے بارے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے تھی، آج اس کی ضرورت نہیں۔ تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم سے اگر غلامی چلی بھی گئی تو ہوئے غلامی نہیں گئی۔ کچھ وہی طریقے، وہی وتیرے، وہی سارا کچھ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سرکاری غیر سرکاری امور میں، ذاتی امور میں وہی پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام نام ہے ایک آزاد انسان کا جو کسی کا غلام نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی خواہش کا غلام بھی نہ ہو، اپنے نفس سے بھی آزاد ہو، اس کا اپنے آپ کو اللہ اللہ کی رسول کی غلامی میں دینے کا نام۔ یعنی اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر ایک کوڑے کا ڈھیر ہے اس پر سبز چادر رکھ دیں، یا ایک گندمن سے بھرا ہوا ڈرم ہے کوڑے کرکٹ سے اور اس پر سبز رنگ کر دیں تو اسلام ہو گیا۔ اسلام کو صرف سبز رنگ نہیں ہے، اسلام نہایت اندر سے لے کر باہر تک سارے کو ایک رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد ہی نفی پر ہے۔ دنیا کے سارے فلسفے ایجاب سے شروع ہوتے ہیں کہ میں یہ فلسفی قبول کرتا ہوں۔ اسلام ایجاب سے شروع نہیں ہوتا، نفی سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے پہلے ہر فکر، ہر فلسفہ حیات کا انکار کر دے، کہہ دے لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہے ہی نہیں میں جس کے سامنے سر جھکاؤں۔ جب ہر طرف سے آزاد ہو جائے گا، اب کیا ہے کہ سوائے اللہ کے الا اللہ، مگر اللہ ایک ایسا ہے جس کے سامنے جو، تو ساری کائنات کی غلامی سے، ہر خواہش کی غلامی سے، ہر فرد کی غلامی سے، ہر رواج کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کے روبرو ہونے کا نام اسلام ہے۔ ہماری خواہشات تو یہ ہوتی ہیں کہ ہم پر رحمتیں اس طرح سے نازل ہوں جیسے خلفائے راشدین پر نازل ہوتی تھی، فتوحات ہمیں اس طرح نصیب ہوں جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوتی تھیں، لیکن زندگی سے ہم غیروں کی غلامی کو خارج نہیں کر سکتے۔ اب بڑا اچھا جملہ کہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگ جینا تو فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور مرنا موسیٰ علیہ السلام کی موت چاہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جینا تو فرعون کی طرح چاہتے ہیں اور موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں۔ تو اسلام نام ہے ہر فکر، ہر کردار، ہر بڑے، ہر معبود باطل کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اللہ اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جانے۔ اب اس فلسفے کو، اس فلسفے کو، اس کیفیت کو اپنے آپ میں اتارنے کے لیے جو فن ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کو شریعت سے الگ فن نہیں ہے۔ تصوف ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو برکات نبوت کو براہ راست قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتا ہے، اور وہ ہر غلامی سے، ہر فکر سے، ہر بڑے سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے ایک آزاد انسان بن جاتا ہے، اور ہر طرح سے آزاد ہو کر صرف اللہ اللہ کے رسول کی غلامی پہ آ جاتا ہے۔
چھوٹا کام کرتا ہے تو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے تو بھی اللہ کی عبادت، کسی سے دوستی کرتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے، کہیں سر کاٹتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے، کہیں سر کٹاتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے۔ اپنی بڑائی یا خود کو مسلط کرنے کے لیے لوگوں کے سر کاٹنا ظلم ہے، اپنی بڑائی کی تلاش یا دولت کی تلاش یا اپنے خواہشات نفس کے پیروی کرتے ہوئے مارے جانا بھی ظلم ہے، مارنا بھی ظلم ہے۔ جب بندہ ایک آزاد منش ہو کر اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے تو پھر فیصلے اس کے نہیں ہوتے، پھر فیصلے اللہ و اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، اور ہر فیصلہ نیکی ہوتا ہے، ہر فیصلہ عبادت ہوتا ہے، ہر فیصلہ بڑائی ہوتا ہے۔ ہوئے غلامی کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور یہ ہمارے دانشوروں کی قلم سے نہیں نکلتی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہوئے غلامی کا ایک رد عمل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سے کمزوروں کا آقا بننا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل آتا ہے۔ غلامی کا رد عمل یہ ہوتا ہے، آپ جو غلاموں کو، ملازموں کو آپ دیکھیں، آپ کے پاس ملازم ہوں گے، ایک ملازم دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، خود ملازم ہے لیکن آپ کے جو دوسرے ملازم ہیں ان میں وہ نمبردار بننا چاہتا ہے۔ کسی ایک کو ان پہ نمبردار بنا دیں تو انہیں سارا دن بھگائے رکھے گا، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ اپنی آقائیت وہاں وہ دکھانا چاہتا ہے۔ غلام ہوتے ہوئے خود آقا بننا چاہتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ یہ جو ہوئے غلامی ہے یہ ہمیں اپنی آنا میں گرفتار کر دیتی ہے، اور ہم غلام ہوتے ہوئے دوسروں کو اپنا غلام کرنے کی کوشش میں اطاعت الہی سے اور اتباع دین سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا عجیب ایسا نفس کا دھوکہ جس کی سمجھ نہیں آتی، بندہ اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، خود کو دوسروں سے بڑا بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دوسروں پہ اپنا حکم چلانے کی کوشش، یہ رد عمل ہوتا ہے غلامی کا۔ آزاد آدمی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کا آقا صرف اللہ کا رسول ہے، لہذا وہ کسی کا آقا بننے کا آرزو مند نہیں ہوتا، وہ برابر کی سطح پہ جینا چاہتا ہوتا ہے۔ دوسروں کو بھی وہ آزاد اور برابر دیکھنا چاہتا ہوتا ہے کہ تم کیوں سر جھکا کے جی رہے، سر اٹھا کے کیوں نہیں جیتے؟ اسے سر جھکا کے جینے والے لوگ پسند نہیں آتے۔ لیکن غلامی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے سروں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر سر میرے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ آنا جانا، یہ مل بیٹھنا، اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، لیکن بعض ایسے مزاج بگڑ جاتے ہیں کہ دودھ پینے سے بیمار ہو جاتے ہیں، دودھ پینے سے مر جاتے ہیں۔ حالانکہ دودھ دوا بھی ہے، دودھ غذا بھی ہے۔ تصوف حیات ہے، آب حیات ہے، لیکن لوگ اس آب حیات سے بھی مر جاتے ہیں۔ وہ جو خوئے غلامی آ رہی ہوتی ہے اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کہیں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں، پھر اور کہیں نہ صحیح تو چلو چار صوفیوں میں ہی خود نمبردار بن جائیں، کہیں تو اس غلامی کا رد عمل ہم نکالیں، میں تم سے بہت بہتر ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے میرے بھائی کہ ہم جب یہ سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر میں ذکر کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سحری کو اٹھتے ہیں، آرام تج کے سحری کو سردیوں گرمیوں میں وضو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس کا حاصل دیکھنا ہے کہ میرا مزاج کتنا آزاد ہے اور میں غیر اللہ کی غلامی سے کتنا چھوٹ چکا ہوں، یا کم از کم اپنے نفس کی غلامی سے تو اپنی جان چھڑا لوں۔
جس طرح عبادات کا حاصل قرآن کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادات برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہیں۔ اب ایک آدمی عبادت بھی کرتا ہے بے حیائی بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت میں کوئی کمی، اس کا مطلب یہ کہ اس کی عبادت کرنے کا یا تو اس کے نظریے میں عقیدے میں فرق ہے یا عمل میں فرق ہے، کوئی کڑی جو ہے درمیان سے غائب ہے کہ عبادت کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ کوئی دوا آپ کھاتے ہیں وہ 4 5 6 چیزوں کا مرکب ہے، اس میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں دے گی جو اسے دینا چاہیے۔ ان کی مقدار میں 6 کی 6 چیزیں موجود ہیں، لیکن جو نسخے کی مقدار ہے اس مقدار میں کمی بیشی کر دیں تو شاید فائدے کی بجائے نقصان دے۔ تو عبادات سے اگر وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت صحیح نہیں کر رہے، کہیں کمی ہے یا خلاف سنت کر رہے ہیں یا ہمارا کہیں نظریے میں کوئی فرق ہے یا عمل میں کوئی فرق ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کرنے سے بھی مزاج میں وہ آزادی نہیں آتی، خوئے غلامی نہیں جاتی، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میرے ارادے میں نیت میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا خود کو دوسروں پر بڑا ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر نظریہ ہی غلط ہے تو نتائج کیا نکلیں گے؟ حصول کمالات کے لیے کر رہا ہوں یا اصلاح احوال کے لیے کر رہا ہوں؟ اب بات تو ایک ہی ہے۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں کروں گا تو میں بڑا صاحب کمال بن جاؤں گا، لوگوں پر میرا بڑی چھا جاؤں گا، لوگوں پر لوگ میرے سامنے جھک جائیں گے۔ اب یہ نظریہ ہی باطل ہو گیا، اب اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہے فائدہ تو نہیں ہوگا۔ ایک فکر یہ ہے کہ میں انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، اتنی عمر تھوڑی ہے، گناہ زیادہ کر لیے ہیں، تو میں یہ نفس کی غلامی سے اور غیروں کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں، صرف اللہ کے رسول کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاؤں اور میری زندگی سدھر جائے، اس طرح سدھرے کہ اگلے گناہ بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما لے، یقیناً نتائج پیدا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت سے پہلے محاسبہ کرتے رہو جب تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اب وقت ہے، اپنا محاسبہ دوسروں سے پہلے کرو، اور اس وقت سے پہلے کرو کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر محاسبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو اس وقت تبدیلی کرنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آج اگر خود اپنا محاسبہ کرو گے تو جہاں کہیں کمی بیشی ہے آج اس کی اصلاح ہو سکے۔ عرب آزاد منش انسان تھے، انہوں نے اسلام کو اس طرح اپنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے خدام کو لے کر بارگاہ الہی میں پہنچے، صفیں بنوائیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں سارے مسلمان لے آیا ہوں، میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو صادر ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ محض تمثیل نہیں ہوتی، وہی معنی مراد ہوتے ہیں جو الفاظ کے معنی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرات نے بھی ہر جگہ چور دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ لاہور میں ایک واسا تھا، میں بھی اس میں تھا، بہت سے اخباری حضرات تھے، تو ایک اخباری نمائندے نے یہ سوال کر دیا کہ عہد نبوت میں جو جہاد ہوئے تو جن جنگوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی انہیں غزوات کہا جاتا ہے، جن میں کمان تو حضور کے ہاتھ میں تھی لیکن بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، کسی دوسرے کو
امیر بنا کر لشکر کا بھیجا، اسے سریہ کہا جاتا ہے، غزوہ نہیں کہا جاتا، لہذا غزوات و سرایا کی الگ تاریخ ہے۔ تو یہ جو پتہ نہیں کب ہوگا، سرزمین ہند پہ ہوگا، بر صغیر پہ جہاد ہوگا، اسے حدیث شریف میں غزوۃ الہند کہا گیا ہے۔ اسے غزوہ کیوں کہا گیا؟ بہت بڑے حضرت اب بھی ٹیلی ویژن پہ اکثر ہوتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اس زمانے کا رواج تھا، عمومی بھی جنگ کو لوگ غزوہ کہہ دیتے تھے، حضور نے رسماً کہہ دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے فوراً ٹوک دیا کہ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قادیانیوں کا ایک مقدمہ دائر ہوا تھا ریاست بہاولپور میں انگریز کی عملداری میں 1920 کے لگ بھگ۔ ایک خاتون نے مقدمہ کیا تھا عدالت میں کہ میرا شوہر نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے قادیانی ہو گیا ہے اور یہ مرتد ہے، میں اب اس کے ساتھ اپنی رخصتی نہیں چاہتی، بلکہ یہ فیصلہ دے عدالت کہ میرا نکاح ہی باطل ہو گیا ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ بہت مشہور ہوا مقدمہ بہاولپور، پھر اس کی ساری رویداد بعد میں لکھی گئی۔ میں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ وہ 5 جلدوں میں اتنی بڑی بڑی اس کی ہے ساری رویداد، تو ایک اس کی تلخیص ساتھیوں نے محنت کر کے بنائی تھی، ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کا ایک چھوٹا سا ملخص بنا دیا جائے جسے عام مسلمان پڑھ سکے، تو لائبریری میں ہوگی شاید، یہ ساتھیوں کو ملتی رہی، اب ہے یا نہیں۔ مقدمہ بہاولپور، تو اس میں پھر بڑا بحث مباحثہ چلا، قادیانیوں کے بھی چوٹی کے مولوی جمع ہوئے اور علماء حق بھی بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، انگریز مجسٹریٹ ہوتے تھے، پھر ایک مسلمان جج تھا، اس کے پاس آ گیا مقدمہ بہاولپور میں۔ تو تاریخی طور پر اس میں ملکہ برطانیہ نے بھی مداخلت کی کہ یہ مقدمہ خارج کر دیا جائے، لیکن امیر بہاولپور نے ہمت کی اور ان کا نہیں، یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا۔ چنانچہ وہ بڑا عرصہ چلتا رہا، وہ قادیانی مر گیا، اس کے بعد فیصلہ ہوا، لیکن عدالت نے اسے غیر مسلم قرار دے کر اس کا نکاح باطل قرار دیا۔ تو اس مقدمے میں علماء عدالت میں تھے اور بحث یہ چل رہی تھی، مسلمان عالم نے اعتراض کیا قادیانیوں پر کہ مرزا قادیانی نے انگریزی رواج کی پیروی کی ہے اور ساتھ دعوی نبوت اور رسالت بھی، اور نبی اور رسول دوسروں کا پیروکار نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ایک راستہ متعین کرتا ہے، لوگ اس کے پیروکار بنتے ہیں۔ قادیانیوں کے ایک مولوی ہوتے تھے، شمس نام تھا ان کا، پڑھے ہوئے تو وہ دیوبند کے تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، تو چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے تو وہ بڑے چوٹی کے مولوی تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رواج کی پیروی کی ہے، کہ حضور کے پاس ایک قاصد آیا، سفیر آیا، قاصد آیا کسی ملک کا، اور نبی کریم اس پر بڑے خفا ہوئے اس کی بات سن کر، اور فرمایا کہ قاصدوں کو، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا ورنہ میں تجھے قتل کرا دیتا۔ تو یہ چونکہ پہلے سے رواج تھا، لہذا حضور نے بھی رواج کی پیروی۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور برحق رسول ہیں۔ رواج تب تک تھا جب تک لوگوں میں تھا، جب حضور نے فرمایا تو وہ شرعی قانون بن گیا۔ تمہارا نبی ذلی اور بروزی نبوت کا دعوے دار ہے، یہ خود اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، یہ تو مستقل نبی بھی نہیں ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہے کہ یہ رواج کو اپنائے اور وہ قانون بن جائے اس کے دعوے کے مطابق، لیکن محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی تھے، اور جو کچھ آپ نے کہہ دیا وہ اگر پہلے کے مطابق ہے تو پہلے رواج تھا، حضور نے فرما دیا تو وہ شرعی قانون بن گیا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت جب حضور نے کوئی پہلے سے رواج تھا بھی اور حضور نے ویسا فرمایا تو وہ تو شریعت بن گئی، وہ تو قانون بن گیا، رواج تو نہیں رہا۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ
رواج تھا لڑائی کو غزوہ کہتے تھے تو حضور نے غزوہ کہہ دیا. حضور کا فرمانا رواج نہیں ہے، برحق ہے. یہ بات یقینی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے غزوہ فرمایا جو مقابلہ بر صغیر میں ہوگا کفر و اسلام کا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی توجہ تام اس غزوے کو نصیب ہوگی، گویا خود حضور اس میں بنفس نفیس شریک ہیں، جس میں حضور بنفس نفیس شرکت فرماتے تھے. جو توجہ اس جہاد کو، اس جنگ کو ملتی تھی، وہ توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوۃ الہند کو نصیب ہو. خیر اس پہ وہ بڑے خفا بھی ہوئے، اٹھ کر جانے لگے. میں نے پکڑ کر بٹھایا، جی میری لڑائی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ اکیلے لڑتے رہیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے نہیں، بات سچی ضرور کریں گے، اس پہ آپ خفا ہوں یا نہ. تو نہیں میں جاتا ہوں، میری لڑائی ہوئی. میں نے کہا جی لڑائی تو دو طرف سے ہوتی ہے، تو ہم تو آپ سے لڑیں گے نہیں، تو آپ اکیلے کس سے لڑیں گے؟ آپ بیٹھے رہیں. بلکہ میں نے پھر انہیں عرض کی کہ آپ ہی دعا خاتمے کی فرما دیں، کیونکہ کوئی لڑنا یا کسی کو نیچا دکھانا تو مقصود نہیں تھا. میں نے کہا آپ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے نیک ہوں گے، ہم سے پڑھے لکھے زیادہ ہوں گے. اب ایک بات میں آپ ٹھوکر کھا رہے ہیں تو اس کی نشاندہی کرنا تو فرض ہے، اس سے آپ کا مقابلہ فرض نہیں ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانا مقصد نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، وہ کیفیت جس کا مطالبہ اللہ کریم کرتا ہے، وہ کیفیت جس کا مقابلہ اسلام کرتا ہے، ہم میں کتنی آئی ہے. اگر تو وہ کیفیت کا کوئی شائبہ نصیب ہے تو سارے مقامات ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مقام ہی بندگی ہے کہ ہر طرف سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی غلامی کی جائے. اور بندگی کو اللہ نے عظمت رسالت کی شان ارشاد فرمایا، عبدہ و رسولہ. عبدہ صرف اللہ کا بندہ ہے، عبدہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور کسی کا بندہ نہیں. میرا نبی میرا رسول ہے اور اس سے پہلے وہ صرف میرا بندہ ہے. عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. اب تو سارے ہیں، بندے تو سارے ہیں، عبدہ کی شان ہی الگ ہے. اور یہی چیز مطلوب ہے مومن سے کہ وہ صرف اللہ کا غلام ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے. اسلام اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا اسلام ہے اور کتنا ہونا چاہیے. یہ کوئی اتنی بڑی فلسفی نہیں ہے اور اتنی بڑی جمع تفریق نہیں ہے جس کے لیے کمپیوٹر چاہیے. ہمیں اپنے مزاج کا، اپنی عادات کا، اپنے اطوار کا بھی پتہ ہے، اپنے کردار کا بھی پتہ ہے، اور دین حنیف بھی ہمارے سامنے ہے. تو میرے بھائی اللہ سب کی محنت برابر کرے، سب کو قبول فرمائے، حاضر و غائب سب کو قبول فرمائے. لیکن کوشش یہ کریں، اپنا تجزیہ اس طرح سے کریں کہ اس آنے جانے، اس محنت سے کیا تبدیلی مجھ میں آ رہی، میری فکر میں، میرے کردار میں. کردار فکر سے ڈھلتا ہے، سوچ سے کردار بنتا ہے، ارادوں سے عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو ان ارادوں میں، خواہشات میں، قلب میں جہاں خواہشات بنتی ہیں، کتنی تبدیلی آ رہی ہے، میں کتنا آزاد ہوں. جشن آزادی منانے سے کوئی آزاد نہیں ہوتا. ہم تو ڈھول باجے بجا کر اب جشن آزادی منا کر آزاد ہو جاتے ہیں نا. تو ڈھول باجے بجانے سے بندہ آزاد نہیں ہوتا. آزادی کی شان ہی الگ ہے اور آزاد لوگ آزاد ہی ہوتے ہیں. کیسے عجیب لوگ. آزادی کا مزہ ہی الگ ہے. نہ موسموں کی گرمی سردی پریشان کرتی ہے،
نہ دشمنوں کی دہشت دل پہ آتی ہے، نہ دوستوں سے کوئی فضول توقع باندھی جاتی ہے۔ آزادی چیز ہی الگ ہے، فضا ہی اور ہے اس کی۔ اللہ کے سوا کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، نبی کے سوا کسی کی سنتا ہی نہیں، اور کسی کی سنتا ہے تو نبی کے حوالے سے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ لذت آشنائی نصیب کرے، اپنا تجزیہ کرتے رہا کریں، اپنا امتحان کرتے رہا کریں۔ صحابہ کرام نے کوئی تقریریں نہیں کی، تبلیغ نہیں کی، لیکن ایسے عجیب لوگ تھے، اس طرح ڈھل گئے اسلام میں کہ وہ مجسم اسلام بن گئے تھے، اور جہاں جاتے تھے وہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کا طرز کلام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ملنا جو تو فطرت انسانی میں آزادی کی طلب ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یار ہم تو بھیڑ بکریوں کی طرح جی رہے ہیں، یہ انسانوں کی طرح جی رہے ہیں، ان کے پاس کیا فلسفہ ہے، ہم بھی یہ قبول کریں اور ایسے بن جائیں۔ تو لوگ فوج در فوج مسلمان ہو جاتے تھے۔ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا نہیں کہا گیا، لیکن انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان کہ جینے کا مزہ تو اس طرح ہے جس طرح یہ جی رہے ہیں، اور ہم دین کی طرف دعوتیں دے دے کر تھک جاتے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سنتا، اسے پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، خود اس پہ عمل نہیں کرتا، مجھے کہہ رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے، جب وقت آئے گا خود بھی چوری کر لے گا، جھوٹ بول لے گا، کردار اس کا مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، باتیں بڑی بڑی سنا رہا ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جلسے سنتے ہیں۔ آپ تجربے کے طور پر کسی جلسے ایک جمعے کے بعد باہر کھڑے ہو جائیں، کسی آنے والے سے پوچھیں، کہے گا بڑی غضب کی تقریر ہوئی، کیا کہا ہے یہ اسے پتہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح میوزک سن لیتے ہیں، جس طرح گانا بجانا سن لیتے ہیں، جس طرح ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح مولوی کی تقریر بھی سن کر انجوائے کر لیتے ہیں تھوڑی دیر، اکثر بیٹھے بیٹھے سو لیتے ہیں، اپنا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اٹھ کے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ صرف باتوں میں وہ اثر کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ وہ باتیں صرف باتیں ہیں، ان کی پشت پہ ہمارا کردار کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، اور اگر کردار ویسا ڈھل جائے تو شاید بات کرنے کی نوبت نہیں آتی، اگلا متاثر ہو جاتا۔ تو یہ محاسبہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں، اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہر بندے کو اپنی یاد کی توفیق بخشے، مسلمانوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا کرے، اور اسلامی ماحول، اسلامی زندگی، اسلامی معاشرہ عطا کرے، امن و امان نصیب کرے، اور ہر ایک کی دکھ اور تکلیف دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔